سمجھ میں آ رہی؟ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا بن جانا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظاہر کے خلاف وہ ہونے لگے جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی غیبی مددوں کو سنتے سنتے ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ جب ایسا ہونے لگے گا تو سمجھ لو کہ ایمان بن گیا۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، اگر اللہ رب العزت ساری دنیا کے مسلمانوں کو دنیا میں سے ایک پائی پیسے کی نہ دیں، ایک ٹکڑا روٹی کا نہ دیں، ایک کپڑا پہننے کو ایک ٹکڑا کپڑے کا نہ دیں پہننے کو، ایک جھونپڑا نہ دیں مسلمانوں کو سر چھپانے کو، اور یہ ساری دنیا کے مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے اوامر کو پورا کریں تو یہ کامل ایمان والے ہیں، یہ کامل ایمان والے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر دینا اس کی رضا کے لیے یہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ تم یہ مت دیکھو کہ مسلمان کے ساتھ ظاہر کے خلاف کیا مدد ہوئی، یہ دیکھو کہ مسلمان نے اللہ کا حکم اس کی رضا کے لیے پورا کر دیا یا نہیں۔ اگر اللہ رب العزت ساری دنیا کے مسلمانوں کو ان کے عمل پر کچھ نہ دیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان کا بھی ایمان بنا نہیں ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظاہر کے خلاف مدد ہونا یا کرامات کا ظاہر ہونا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب تک مسلمان کی مدد ظاہر کے خلاف نہ ہو جاوے اس وقت تک اس کا ایمان میں کمال نہیں پیدا ہوا۔ حالانکہ میں تو عرض کر چکا کہ اگر اللہ مسلمان کو دنیا میں کچھ بھی نہ دیں اور یہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں گزار دے تو یہ آدمی مومن کامل ہے، اگرچہ اس کے ساتھ ظاہر کے خلاف کچھ نہ ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ ایمان کی اپنی علامتیں ہیں، ایمان کی علامتوں میں غور کرو، ایمان کی علامتوں میں غور کرو کہ ایمان کی علامتوں میں غور کرو، اور یہ ایمان کی علامتیں احادیث میں تلاش کرو۔ یہ نہیں کہ تم ظاہر کے خلاف ہونے کو ایمان سمجھو، وہ تو ساری دنیا کو اکٹھا کر لیا جاوے تو اس کی حیثیت ایمان کے مقابلے میں بالکل ایسی ہے جیسے آدمی اگر بھینس خریدتا ہے تو اس کا ارادہ دودھ کا ہوتا ہے، گوبر کا ارادہ نہیں ہوتا۔ جس طرح بھینس کے ساتھ گوبر کا ہونا لازم ہے، خدا کی قسم اسی طرح اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ دنیا کا مل جانا تو ایک گوبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا کوئی دنیا میں ایسا شخص ہوگا جو بھینس گوبر کے لیے خریدتا ہو یا یہ چاہتا ہو کہ بھئی ایسی بھینس چاہیے جو گوبر زیادہ کرتی ہو تاکہ ہم اس سے اپلے بنائیں، کھانے پکائیں اور اس کے گوبر کو مختلف ضروریات میں استعمال کریں؟ ایسا تو میرے خیال سے کوئی سوچنے والا دنیا میں نہیں ہوگا جو ایسی بھینس خریدنا چاہے جو گوبر زیادہ کرتی ہو۔ یوں کہے گا ایسی بھینس بتاؤ جو دودھ زیادہ دیتی ہو، بس یہ بات یاد رکھو۔ کائنات میں مسلمان کو اگر دنیا مل جائے تو وہ ایسا ہے جیسے بھینس کا گوبر مل جانا، اس سے کچھ ضروریات پوری ہو جائیں گی، مگر اسے گوبر مقصود نہیں، دودھ مقصود ہے۔ جس طرح دودھ کے ساتھ گوبر ضمناً حاصل ہو کر رہے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہنے والے، اس کی اطاعت کرنے والوں کو دنیا تو دین کے تابع ہو کر ملے گی، بس جس طرح بھینس سے گوبر مقصود نہیں موعود ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت مقصود ہے، دنیا کی حیثیت گوبر کی طرح یہ موعود ہے، مقصود نہیں ہے۔ دنیا مقصود نہیں، موعود ہے۔ سوچو تو صحیح، وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، جب عمل سے وہ مقصود نہیں ہے، وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے جب وہ عمل سے مقصود نہیں، تو وہ دنیا جس کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے وہ عمل سے مقصود کیسے ہو سکتی ہے؟
ہماری بات سمجھ میں آئی؟ وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا، وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا. جب اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی اطاعت سے جنت مقصود نہیں، تو وہ دنیا جس کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے بنایا، جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا سے اپنے محبوب بندوں کو ایسے بچاتا ہے جیسے تمہیں کوئی آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. سوچو تو صحیح، یہ تو حیثیت دنیا کی. اور ہم یہ سمجھیں کہ اگر دنیا میں کسی کو دنیا مل گئی ظاہر کے خلاف صحابہ کی طرح، تو سمجھ لے کہ اس کا ایمان بن گیا. یہی وجہ ہے زمانے میں کہ جس بزرگ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی، لوگ اس کو بزرگ نہیں مانتے. حالانکہ ساری ولایتوں کی چوٹی اور ساری ولایتوں کا خلاصہ اور قطبیت کا سب سے اونچا درجہ وہ اتباع سنت ہے. جن سنتوں کو زمانے مسلمان ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اتباع سنت یہ ولایتوں کی سب سے اونچی چوٹی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا بچپن میں کہ یوسف قطب بننا چاہتے ہو؟ حضرت نے عرض کیا مولانا الیاس صاحب سے کہ جی قطبیت کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہاں تو بڑی لمبی زندگی، ریاضت، مجاہدے اور لمبی لمبی عبادتیں، اور پوری دنیا سے پوری طرح بے رغبتی اور دنیا سے پوری طرح آدمی کٹ کر تب کہیں جا کر پہنچتا ہے قطب ہونے کے درجے پر. ہمارے ایسا ہمارے کیوں؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ آدمی دنیا سے اٹھاؤ سونے والوں کو، سیدھے ہو کے بیٹھو، ٹیک نہ لگاؤ، سیدھے ہو کے بیٹھو، دھیان سے بات سنو. ارے یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ بڑے ریاضت بڑے مجاہدے کرو گے تو قطب بن جاؤ گے؟ حضرت نے فرمایا جہاں سنتوں کا ماحول نہ ہو اور جہاں خلاف سنت کوئی عمل ہو رہا ہو، تم ماحول کے خلاف لوگوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرو، تو یہ اتباع سنت مخالف ماحول میں یہ تمہیں قطبیت کے درجے تک پہنچا دے گی. میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ جب تک ایمان کو احادیث میں غور نہیں کرو گے، ہمارے اندر ایمان کی طلب پیدا نہ ہوگی. ہم اس ایمان سے اس لیے غافل ہیں کہ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں. انسان کا مزاج ہے، جس چیز کی حقیقت سے ناواقف ہوگا اس چیز سے وہ غافل رہے گا. پہلی بات ہے کہ ایمان کی علامتوں میں غور کرو اور احادیث میں دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کسے کہا ہے. مجھے دو چیزیں عرض کرنی ہیں، علم اور ایمان. پہلے سوال اس بات کا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. پہلے اس ایمان کو صحابہ کے سوالات میں غور کرو. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، پھر آپ نے کیا جواب دیا. صحابی نے سوال کیا اے رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. اگر گناہ کو دیکھنے یا گناہ کے کرنے سے دل میں غم پیدا ہوتا ہے، ذرا توجہ سے بات سننا، گناہ کرنے یا گناہ کو دیکھنے سے دل میں غم پیدا ہوتا ہے تو یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین شکل ہے. ایمان کی سب سے بہت توجہ سے ہماری بات سننی پڑے گی. یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین شکل ہے. دل سے گناہ کو گناہ سمجھنا اور دل سے گناہ کو دیکھ کر کڑھنا اور غمگین ہونا، یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین شکل ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایمان کی انتہا ہے. یہ ایمان کی انتہا ہے کہ بھئی گناہ کو دیکھ کر دل برا ہو یا گناہ کر کے دل برا ہو. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی منکر کو منکر نہ سمجھے اور نیکی کو نیکی نہ سمجھے تو سمجھ لو کہ اس کا دل ایمان سے ایسا الٹا کر دیا گیا ہے جیسے کسی تھیلے کو الٹا کر دیا جاوے تو اس کے اندر کا سامان سب باہر آ جاتا ہے.
اندر کا سامان سب باہر آئے. نکس قلبہ. میری بات توجہ چاہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو تم میں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے. اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے. روکے نہیں ہے، بدلے، تبدیل کرے اس کو. کیا ہے؟ کیسے تبدیل کرے گا؟ کہ تبدیل ایسے کرے گا کہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال دے. منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالے، کیونکہ تغییر کا حکم ہے، بدلنے کا حکم ہے. منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال لے. اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو پھر منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول میں جا کر سمجھائے اور سمجھا کر اس کو اس ماحول سے نکالنے کے لیے اس کو تیار کرے. دیکھو میری بات جا کر سنا، بہت جا کر سننا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں ایمان میں اس لیے کمال نہیں پیدا ہوتا کہ لوگوں نے امر معروف و نہی منکر ان دونوں فریضے کے ادا کرنے کے لیے اخبار، رسائل، مختلف قسم کے پیغامات بھیجنے کے آلات اور ذرائع ان کو ذریعہ سمجھ لیا ہے دین کے پھیلانے کا. حالانکہ ایمان بڑھتا ہی جب ہے جب مسلمان بذات خود بھلائی کا حکم دوسروں کو جا کر کرے اور ان کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لائے. بس یہی ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے. تم قرآن حدیث کو غور سے پڑھتے نہیں ہو، قرآن حدیث کو غور سے پڑھتے نہیں ہو. ایمان کی تکمیل کا اور ایمان میں کمال پیدا ہونے کا سبب ہی یہی ہے. قرآن نے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے یہ دو حکم دیے ہیں، اور اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے یہ دو حکم دیے ہیں کہ تم افضل امت جب ہو سکتے ہو جب تم اپنی ذات سے دوسروں کو خود جا کر بھلائی کا حکم کرو اور انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ. تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ایمان میں، دیکھو تو صحیح کسی اچھی بات ہے، تم اگر ایسا کرو گے تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہوگا. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. امر معروف و نہی منکر ان دونوں فریضوں کو عملی طور پر ادا کرنا، تحریر میں، تقریر میں یا اخبار و رسائل میں منکرات کا لکھ دینا، یہ منکر سے روکنے کا اور معروفات پر لانے کا طریقہ نہیں ہے. ہماری بات دھیان سے سنو. اخبار اور رسائل میں اوامر لکھ دینا اور منکرات کا لکھ دینا یہ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کے ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ